مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احباب محترم، سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی سعادت مندی، فیروز بختی ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ اس محفل مبارک میں سعادت ہے کہ ہم نبی کی نعتیں اور نبی کی باتیں کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آپ سے میری ملاقات بھی یہ اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے۔ رضوی کے دل ملے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ دامن تاج الشریعہ میں داخلے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے ازل سے ہمیں ملا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم کہ ہم اور آپ آج حاضر آئے ہیں، اور کافی دیر سے آپ حضرات بڑے خوبصورت انداز میں نعت و مناقب سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میری پہلی ملاقات آپ حضرات کے ساتھ اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک آپ تمام کو سلامت رکھے، اور ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی سچے پکے مشرب مذہب اور مسلک پر قائم و دائم اور استقامت عطا فرمائے۔ جتنے حاضر ہیں، جتنے غائب ہیں، اللہ تمام کو اس محفل مبارک سے صدقہ اور حصہ عطا فرمائے۔ ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کے ساتھ ساتھ کچھ بات شریف بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات اسے کانوں سے، دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں اور تہہ دل میں نقش فرما لیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر عشق کی گہرائی کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، حضور مدینہ منورہ سے سنتے ہیں، درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بار بشویم، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، جو پیا کو بھائے اختر، اصل بات تو یہی ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سبحانہ راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ورفعنا لک ذکرک، سب سرکار کے ہی لیے، اصل وجہ تخلیق کائنات ہی کے صدقے،
ہماری حاضری، ہماری موجودگی یا عدم موجودگی، یہ سب سرکار ہی کے صدقے ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑی ہدایت و رہنمائی فرمائی ہماری اس نہج پر کہ ہم سرکار کا عشق کس معیار کا رکھیں۔ سب اپنے اپنے طور پر حضور کو مانتے ہیں اور مانا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جو نہج پیش کیا گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا زمانہ وہ تھا، بالکل وہی زمانہ جو صحابہ کا زمانہ، جس قدر ستارے چاند پر نثار ہوا سرکار پر قربان ہوا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے اسی طرح قربان ہو کر دکھایا۔ اور مجدد اعظم کا یہ فیضان ہے کہ وہ گھرانہ آج اتنا عروج پا گیا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں کے گھرانے سے، کسی اور کو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی اولاد میں، فلاں بزرگ کی اولاد میں، لیکن جب بات آتی خانوادہ اعلیٰ حضرت کی تو چہرہ جو ہے خوشی سے پھول بن جاتا ہے، دل منور ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے حسن بھی وہ عطا کیا، یہ سب عشق رسول کی بدولت، سب عشق رسول کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کلام الامام امام الکلام میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات محبتوں کے ساتھ آوازوں کو نکال کر درود پاک صلی اللہ علیہ یا بڑا پیارا کلام سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، پیش حق مزدہ خوشخبری، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب پلسرات کی آیت مبارکہ اتری تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پشیمانی کے عالم میں تھے، امت کے غم میں تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ اس سے علماء کرام نے مراد لی کہ حشر کے میدان میں سرکار جو چاہیں گے اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سر انور سجدے میں رکھیں گے، اور اس وقت تک ہمیں یاد کریں گے جب تک اللہ رب العزت یہ نہیں فرما دے گا اے محبوب سر کو اٹھائیے، مانگیے جو مانگیں گے عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو سرکار گریاں فرمائیں گے، سرکار کے آنسو مبارک بھی نکلیں گے۔ اعلیٰ حضرت وہی بیان فرما رہے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جانے آگ کن آنکھوں سے وہ، سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دل نکل جانے کی جانے آگ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں
دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی احباب یہاں پر ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں، ہر عمر کے لوگ موجود ہیں۔ یہ جماعت رضا مصطفیٰ کے فیضان، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، سبحان اللہ۔ یہ کلام جو میں نے اس کا انتخاب کیا، یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، جماعت رضا مصطفیٰ کی خدمات کیا ہیں اور اصل بات کیا ہے، جماعت رضا مصطفیٰ یہ کیا ہے، جماعت رضا مصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت نے کس لیے قائم فرمایا، میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اس کے مقطع میں بتاؤں گا۔ دو شعر اس میں ایسے ہیں جو جماعت رضا مصطفیٰ کی مکمل جو ہے وضاحت کر جاتا ہے۔ دو شعر میں پیش کروں گا اور آپ یقین کریں گے کہ واقعی آج جو سبحان اللہ فیضان اعلیٰ حضرت سے اس جماعت کا کام ہے، پیورٹی پر ہے، کوئی کمپرومائز شریعت کے معاملے میں نہیں ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ یعنی کوئی حد نہیں لگائی گئی۔ دشمن احمد پہ ملحدوں کی کیا مروت کی ہے نا، اعلیٰ حضرت یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب پل صراط قائم ہوگا تو ہم رضا والے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے گزریں گے، ہمارا گزر کیسا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو عشق سرکار میں مر جائے، سرکار کی محبت دل میں رکھے مر جائے، جان دے دو وعدے دیدار پر۔ یہ ادھار کا سودا نہیں ہے، یہ سودا یہ ادھار کا نہیں ہے کہ آج کیا تو کل ملے گا یا پرسوں ملے گا، یہ نقد کا سودا، سرکار کے نام پر بکنا یہ نقد کا سودا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان دے دو وعدے دیدار پر، وہاں زیارت ہو جائے گی، نقد اپنا دام ہوئی جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر کے میدان میں جب پل صراط قائم ہوگا، سب نفسا نفسی میں ہوں گے تو رضا کا عالم ہی نرالا ہوگا۔ پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، رب سلم کہنے والے کا کمال ہے۔ پائیں کوبا پائیں کوبا پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجلاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجلاتے جائیں گے۔ خاک افتادوں بس ان کے آنے کی دیر ہے، حشر عید ہے وہ اہل سنت کی۔ حشر کا میدان کیا ہے؟ کسی نے کہا عید کا دن ہے، اور عید کا دن کیوں نہ ہو؟ حساب و کتاب تو اللہ کے علم میں ہے، دو فرشتے مقرر کیے ہیں کرامن و کاتبین، یہی لکھا جا رہا ہے کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، ہے نا؟ ایمان پر خاتمہ تو جنتی، اور ایمان پہ خاتمہ نہیں تو جہنمی، یہی سے طے ہے۔ تو حشر کا میدان کیوں ہے؟ فقط اتنا سبب ہے۔ استاد زمن نے بات کلیئر فرما دی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، دکھایا جائے گا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ جب تک حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے کوئی شفاعت نہیں کر سکے۔ سب کی امت گزر چکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی گزری، ساری امتیں گزر گئی پہلے بہت زمانے پہلے، کب سے قبر میں ہے، کب سے جو ہے ایک عالم چھوڑ کر دوسرے عالم میں منتقل ہو چکی، اٹھے گی سب سے پہلے یہ امت، وقت نہیں لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے بیان فرماتے ہوئے کہا کہ کسی کو اتنا وقت لگے گا حشر کے میدان میں گویا 50,000 سال کا دن ہو، جو منقول ہے 50,000 سال کا دن۔ کسی کے لیے ایسا عالم ہوگا کہ بس صبح ہوئی اور شام ہوئی،
اور کسی کے لیے اتنا وقت ہوگا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تو یہ درجات ہوں گے بزرگوں کے. سبحان اللہ. تو یہ سب سرکار کی شان دکھانے ہی کے لیے قائم ہونے والا. سب کی اصل کون ہے؟ حضور ہے. سب کی اصل حضور ہے. سبحان اللہ. سب نفسا نفسی میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ساری امت پہنچی. صرف یہ امت نہیں, ساری امت شروع سے آخر تک, اولین و آخرین سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. اب تک میرے آقا تشریف نہیں لائے, یعنی شفاعت کا دروازہ حضور نے نہیں کھولا. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى زید. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. گویا کہ تمام کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پاس گزر کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ امت جب ٹھہرے گی تو آپ فرمائیں گے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ دیکھو آقا تشریف لا رہے. تو گویا اعلیٰ حضرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زبانی کو اپنے شعر میں بیان فرمایا. کہتے ہیں خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. کہ سبحان اللہ. وہ منظر لاؤ. خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. جماعت رضا مصطفیٰ والی سبحان اللہ کہو. بریلوی انداز میں کہو سبحان اللہ. جب نعت مصطفیٰ ہو اور کلام ہو اعلیٰ حضرت کا تو خاموشی سے سننا نہیں چاہیے, بلکہ اپنے نام کا درخت لگواتے رہنا چاہیے. سرکار کی حدیث پاک ہے جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کوئی سے مراد سنی, ہاں, ورنہ تو لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. سنی کی نمازی قبول ہے اور کسی کی قبول نہیں. سبحان اللہ بھی تو سنی کا قبول ہوگا. کیوں؟ اور سبحان اللہ سرکار کے میلاد کے صدقے ایک دو درخت کیا کئی باغات تیار ہو چکے ہیں. سنی تو ہر محفل میں ایک باغ لیے اٹھتا ہے. کس کا فیضان؟ یہ سب سرکار کا فیضان ہے نا. الحمدللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا 2 مقطع میں اعلیٰ 2 شعر میں اعلیٰ حضرت سمجھائیں گے کہ جماعت رضا مصطفیٰ کیا ہے. لوگ روکتے ہیں دعوت اسلامی, سنی دعوت اسلامی ہو یا کوئی ہو, تنظیم جو حق ہے نا, ہمیں کسی کے صحیح کام سے اعتراض نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے, کسی کے صحیح کام سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جاتی ہے کہ کام جہاں پیورٹی سے ہوتا ہے نا وہی ہمارا بھائی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ گستاخ رسول کا رد یہ فرض اعظم ہے. فرض اعظم. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, سرکار سے اتنی ہی محبت کر سکتے ہو جتنی سرکار کے دشمن سے دشمنی کر سکتے ہو. اگر بھائی چارہ ہے یا انہیں کہنے میں تھوڑا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے تو گویا سرکار فاروق اعظم کی وہ حدیث یاد کرو جو سرکار نے فرمایا تھا کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ کر لے. یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ, اپنی جان, سب کو اپنی جان پسند ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ محبوب کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان محبوب ہوتی ہے. آقا نے فرمایا اپنی جان سے زیادہ. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے سرکار تو جانے ایمان ہے. سرکار تو جانے ایمان. اور سرکار کا باغی نہ یہاں عافیت میں رہے گا نہ وہاں عافیت میں رہے گا. تو جس کی زبان حضور کے گستاخ کے لیے بند ہوگی تو اس کا خیر سے نام نہیں لیا جا سکتا. یہ مولا علی نے فرمایا تیرے 3 دشمن. کیا فرمایا؟ تیرے 3 دشمن. ایک تیرا ڈائریکٹ دشمن جو تجھے پتا ہے, تمہارا ڈائریکٹ دشمن. ایک اس دشمن کا دوست
اور ایک تیرے دوست کا دشمن. 3 دشمن ہیں. اب آپ پتا کر لیں کہ کون کون سا دشمن ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اہل جے پور بڑے سمجھدار ہیں غریب نواز کے فیض سے, ہے نا. تو تنظیم کیا ہے, کام کیا ہے جماعت رضا مصطفیٰ کا, سرکاریں. اور یہ جماعت, میں نے ابھی کہا کمرے میں, ان کے کمرے میں چائے پینے سے پہلے میں نے کہا کہ جماعت رضا مصطفیٰ سبحان اللہ یہ وہ تنظیم ہے جسے ہر زمانے میں اللہ کے ولی نے سنبھالا ہے, قائم کیا میرے اعلیٰ حضرت نے. اور 1922 میں اس کی رجسٹرڈ جو کروائی گئی, 20 میں قائم ہوا, لیکن رجسٹری جو اس کی ہوئی 1922 میں ہوئی جماعت رضا مصطفیٰ کی. اور ایسا نہیں کہ جماعت میں ممبران جو تھے وہ کوئی غیر عالم تھے. غیر عالم تو بڑی دور کی بات, کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو ولی نہیں تھا. صدر, سیکریٹری, جتنے ذمہ داران تھے سب اللہ کے محبوب بندے تھے, اور سب کے اعراس عرس منائے جاتے ہیں. جماعت رضا مصطفیٰ وہ جماعت ہے جسے اللہ رب العزت کے 2 محبوب بندے اور اپنے وقت کے 2 مجددین نے سنبھالا ہے. ایک اعلیٰ حضرت مجدد اعظم اور ایک مفتی اعظم مجدد ابن مجدد, جنہوں نے بتا دیا کہ غوث اعظم کی جانشینی کیا ہوتی ہے. انہوں نے سنبھالا. اور اس کے بعد جماعت رضا مصطفیٰ کو دیکھا دنیا نے کہ سرپرستی کرنے والی ذات ایسی ذات ہے سبحان اللہ کہ اپنا تو اپنا, پرایا بھی جن کا نام لیتا ہے تو چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ آئی جاتی ہے, چاہے بغض میں آئے چاہے خوشی میں آئے, ہے نا, کیونکہ کام ہی میرے تاج الشریعہ نے ایسا کیا ہے نا سبحان اللہ. اور آج اس دور میں بلا شک ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام اور سفر, اللہ اکبر, ایسا سفر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یہ لوگ تو خالی سیٹ کے یہاں جاتے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ, اعتراض کرتے ہیں لوگ, یہ لوگ تو صرف سیٹ کے یہاں جاتے ہیں, یہ لوگ تو بس جو ہے پیسے والوں کے یہاں جاتے ہیں. ارے آؤ قائد ملت کو دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے دیکھا کیا ہے, کیا کھاتے ہیں, تم نے دیکھا کیا ہے, ان کا کھانا کیا ہے, ان قناعت پر گزر جاتی ہے ان کا سارا دن. آپ دیکھو تو اس سے ملنا اس سے ملنا اس سے ملنا, سونے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا رات میں ہم سفر کر رہے تھے, شام کے وقت قریب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا, اور جن صاحب کے پروگرام میں جانے والے تھے انہوں نے کہا حضرت بس پہنچ گئے, کہتے نا پہنچ گئے, بس حضرت پہنچ گئے. تو وہ بس پہنچ گئے کہ چکر میں نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گیا. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ مقام پر پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں اطمینان سے نماز مغرب ادا کریں گے. حضرت نے کہا کہ نہیں اب نہیں چلے گا, اب تو وقت نکلنے والا ہے, اب تو کہیں بھی رکانا ہے گاڑی. دیکھو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تقوی والے ہیں, وہ تقوی والے. حضور قائد ملت نے گاڑی کو رکوایا. ابھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا وہ قریب گاؤں نظر آ رہا تھا, اور پورا کھیت, دائیں بائیں آگے پیچھے سب کھیت, اور بیچ میں سڑک جو گاؤں کو نکلتی تھی. حضرت نے وہیں کھیت میں کچھ صاف جگہ ہم لوگوں نے کی, وہیں پر حضرت نے نماز مغرب کی جماعت ادا کروائی. کتنے لوگ ہوں گے 2 گاڑی میں آپ کے اندازے سے؟ 10 بہت سے بہت, 15 ہوں گے بہت سے بہت, ہے نا, زیادہ لوگ ہوں گے تو 15 ہوں گے. جب نماز مغرب جماعت کھڑی ہوئی تو میرے آنکھوں نے یہ جو ہے یہ عالم ہوا کہ مجھے یقین نہیں آیا اپنی آنکھوں پر. کم سے کم 300 سے 400 لوگوں کو دیکھا میں نے. گاؤں کتنی دور ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ جانے کے وقت کم سے کم جو ہے 1.5 سے 2 کلومیٹر گاؤں ہوگا. اور جب نماز ادا کرنے کا وقت آیا, وضو کے لیے پانی, کچھ لوگوں کا وضو نہیں تھا, حضور قائد ملت باوضو تھے, اتنا سفر فرما رہے تھے, باوضو تھے سبحان اللہ. امامہ شریف تک کا تغرا بھی نہیں ہلا تھا اتنے سفر میں. اور جب نماز مغرب حضرت نے ادا فرمائی اور جب دیکھا گیا تو پتہ نہیں کہاں سے یہ مخلوق آ گئی, اور سب کی خواہش یہ تھی کہ ہم مرید ہونا چاہتے ہیں, ہم مرید ہونا چاہتے ہیں. میں سینہ ٹھوک کے یہ کہہ سکتا ہوں ایسا پیر لاؤ جو کھیت میں مرید کر سکے. ہاں تم بولتے ہو کہیں بھی نہیں جاتے, غریبوں کے یہاں نہیں آتے. ارے غریب, اللہ نے ان کے دلوں کو, غریبوں کو, امیروں کو, سب کو ان کی طرف پھیر دیا ہے. آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہو گیا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے, تم بھی ان سے محبت کرو. اب وہ فرشتے زمین پر آئے اور ہمیں اور آپ کے دلوں میں جو ہے یہ محبت ڈالی گئی ہے نا. یہ ایسے ہی محبت یہ خریدنے سے نہیں ملتی, نہ ٹی وی پر آنے سے ملتی ہے, نہ اپنے آپ کو مجدد کہلوانے سے ملتی ہے,
نہ اپنے آپ کو ولی کہلانے سے ملتی. ہمارے سامنے جب قائد ملت کی تعریف کی جاتی تو قائد ملت کے پاس جب مائک آتا تو فوراً رد فرما دیتے اس بات کو کہ میری شان میں میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب غلط. جھکو تو اٹھو گے, ہے نا. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلواں کہاں نہیں, دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. یہ خودی مٹانا سب سے اہم ہے. تو حضور قائد ملت آج اس جماعت کے سرپرست ہیں. جو کسی تعارف, یہ تو میرے ساتھ میں جو واقعہ پیش آیا وہ میں نے آدھا بیان کیا آپ کو. اس کے بعد ہم وہاں سے گئے. ایک بوڑھی عورت تھی, قریب اس کی عمر ہوگی 90 سال, 90 سال, اور وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی, دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. میں نے ان کو پکڑا, میں نے کہا ابھی آپ گر جاتی. کہا گر جاؤں لیکن ایک جھلک دیکھنے دیجئے مجھے. تو میں نے ان کو, اس بڑھیا کو میں نے جو ہے کنارے سے لے جا کر کے حضرت کے پیچھے بیٹھایا کہ یہاں سے آپ بالکل اطمینان سے دیکھیں. اور وہ جو ہے کھیت کے کنارے کرسی بھی منگوائی گئی, دری بھی منگوائی گئی. دیکھتے ہی دیکھ کے وہ مجمع اور بڑھتا چلا گیا. اب کہا گیا کہ اب یہاں سے چلیے ورنہ یہی جلسہ ہو جائے گا. یہ ہیں قائد ملت, اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. کسی نہ نعت خواہ نے ڈالی ہے نہ کسی عالم نے ڈالی ہے. یہ بھی بات ذہن میں رہے, یہ اللہ نے ڈالی ہے نا. تو یہ حضور قائد ملت. جانتے ہیں جماعت رضا مصطفیٰ کا کام کیا ہے اور کب تک ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. آواز بلند بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جسے شعر یاد ہے اسی وارفتگی کے ساتھ پڑھے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سے پارس نجد کے قلعے گرا جائیں گے. اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا. جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کچھ لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی, کہتے ہیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے, لیکن ہمت نہیں بن پڑتی یہ شعر پڑھنے سے کہ کہیں ان کے رشتہ داروں کا نام نہ زبان پر آ جائے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سے پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. سینے کی طاقت سے کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاروائی ہوگی, آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ. میرا دل یہ کرتا ہے کہ ایک کلام حضور تاج الشریعہ کی شان, آپ کی اجازت ہے, اور اجازت نہیں ہوگی تب بھی پڑھوں گا. اور اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اجازت جب دی جاتی ہے نا تو کمال دوبالا ہو جاتا ہے. اظہار محبت جب ہوتی ہے نا تو سماعت کرنے والے اور پڑھنے والے دونوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے نا. بالکل اجازت ہے, سنیے گا. اور ساتھ اچھا تو دیکھیے, ہاں مشہور ہے آج 26 تاریخ حضور تاج الشریعہ کی. میں نے ان کو بتایا تھا بہرحال بزرگ کا ہر دن جو ہے اوج پر ہوتا ہے. آج مشہور ہے کہ حضرت کا آج یوم ولادت ہے. یہ مشہور ہے, حضرت کا یوم ولادت ہے. میں حضرت ہی کی شان میں پڑھتا ہوں کلام. آپ لوگ مل کر کے میرے ساتھ شریک ہو جائیں, اور مشہور کلام ہے وہی پڑھوں گا میں انشاءاللہ. نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت
تاج شریعت تاج شریعت نعرہ لگاتے گئے ہم اہل سنت تاج شریعت تاج شریعت نعرہ لگاتے گئے ہم اہل سنت جنت میں جائیں گے تیری بدولت تاج شریعت تاج شریعت جنت میں جائیں گے تیری بدولت تاج شریعت تاج شریعت مفتی اعظم کی جلوہ کری گئے مفتی اعظم کی جلوہ کری گئے جو میرا اختر رضا اظہری ہے مفتی اعظم کی جلوہ کری گئے جو میرا اختر رضا اظہری ہے اہل سنن کے لیے خیر و برکت نعرہ سمجھ کر آپ کو بلند کرنی ہے اہل سنن کے لیے خیر و برکت تاج شریعت غوث الورا سے ملایا انہوں نے کہوں میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا غوث الورا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے غوث الورا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے قسمت سے ہے میرے پیر طریقت آواز نکلے قسمت سے گئے میرے پیر طریقت تاج شریعت سبحان اللہ آئے نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے ہمیں کیمرے میں کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی آئے نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے پہلے آنکھیں کھلتی تھی تو تاج شریعت نظر آتے اب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو نظر آتے گئے آئے نہیں ہے یہ کوئی نہ سمجھے دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے بیٹھے گئے وہ بن کے محفل کی زینت تاج شریعت تاج شریعت آئے جو محفل میں اسجد رضا خان لائے وہ فیضان اختر رضا خان دیکھ کے ان کو یاد آئے گئے حضرت تاج شریعت تاج شریعت دیکھ کے ان کو یاد آئے گئے حضرت تاج شریعت تاج شریعت ایک بار درود پاک پڑھی اللہم صلی علی جماعت رضا مصطفیٰ برانچ جے پور کریں گے یہ وہاں کے لیے یہ ذہن میں رکھے تو آئیے مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کیا ہے حضور تاج الشریعہ کا ایک کلام ہے منور میری آنکھوں تضمین کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے زبانوں گوش کو سارے گناہوں سے صفا کر دے زبانوں گوش کو سارے گناہوں سے صفا کر دے جبین عشق کو روشن میری بہرے خدا کر دے میرے قلب و
جگر کو میرے آقا با وفا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں روحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں روحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے، نبی صدیق اکبر کو امام الاتقیاء کر دے، عمر عثمان کو عدل و وفا کا آئینہ کر دے، علی کو مثل ہارون اپنا نائب مصطفیٰ کر دے، جہاں والی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، جہاں والی ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے، جو چاہے جو چاہے عطا کر دے، میرے احباب آؤ آج مل کر ایک صدا کر دے، آپ آواز سے آواز ملائیے، صدا کیسی صدا، میرے احباب آؤ آج مل کر ایک صدا کر دے، نبی کا جو ہمارا وہ نبی کا جو پتہ چلے نا آس پاس کے اعلیٰ حضرت کے غلام جو ہے نا کچھ عہد کر رہے ہیں، تب تک بھی آواز جائے، نبی کا جو اونچا نبی کا جو وہ نبی کا جو ہمارا وہ یہ عہد با وفا کر دے، امام احمد رضا کے مسلک حق کی جلا کر دے، نبی سے جو ہوئے گانا اسے دل سے، نبی سے جو ہوئے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، بہت اشعار ہیں، اشعار بہت ہیں، میں مقطع پڑھتا ہوں، مقطع پیش کرتا ہوں، اشعار بہت ہیں اور وقت بھی جی انشاءاللہ میں اور بھی چاہتا ہوں کہ کچھ اور بھی آپ کو سناؤں، اس لیے میں اس کو مخفف کرتا ہوں، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے، جو چاہے جو چاہے عطا کر دے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جگہ ماں بدن دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جگہ میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں کیا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں پیاس کیا کر دے، زمین کو
بولو زمین کو کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے بھلا آئے گی کیسے اب بلائیں قادری تجھ پر حضور قائد ملت کا دست فیض ہے تجھ پر. سب کی بات کرتا ہوں میں، سب غلاموں کی بات کرتا ہوں، صرف میری بات نہیں اکیلے کی، سب غلاموں کی بات ہے. بھلا آئے گی کیسے، اور میں نے تو دیکھا ہے بڑی بڑی بلائیں ٹلتے ہوئے، ایسی بلائیں مجھ پر آئی تھی. میں نے بس حضرت کو فون لگایا یا میسج کیا، حضرت کی دعا بلٹ ہے. بالکل یہاں دعا ہوتی ہے وہاں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، اور اللہ کے ولی کی پہچان بھی یہی. سبحان اللہ. گفتہ اللہ بول گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بول. اللہ کے بندے کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے. یہ فارسی کا جو شعر ہے اس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں. گفتہ اللہ بول، اللہ کے ولیوں کی گفتگو اللہ کی بات ہوا کرتی ہے، گرچہ بندے کی زبان سے کیوں نہ نکلے، کیونکہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب مقام پاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے کان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ محبوبیت کا مقام ہوتا ہے. آپ بھی کبھی آزمائیے گا، نام لیجئے. میں تو آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اجازت ہے آپ کی؟ بالکل بتاؤں. میں حضور تاج الشریعہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، ہے نا. وصال کے بعد لوگ کہتے ہیں نا وصال کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ تو وصال کے پہلے مدد کرتے ہیں، وصال کے بعد میں بتاتا ہوں وصال کے بعد کیا ہوتا ہے. ہمارے بمبئی میں ہمارے ایک صاحب ہیں، بڑے پریشان تھے. ان کی بہن اتنا پریشان تھی کہ فلاں جگہ فلاں عامل دکھا کے پریشان ہو گئی. انہیں ایک خبیث نے بڑا ستایا تھا، ایک خبیث جن تھا، انہیں بہت ستاتا تھا ان کے گھر میں. ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر جب ان سے کچھ نہ ہو پایا، حضرت کو یاد کیا، ہمارے مرشد کو یاد کیا، حضور تاج الشریعہ کو یاد کیا، دل سے یاد کیا. کچھ ہی دیر ہوا تھا یاد کر کے، رات کی تنہائی تھی، وہ تھے اور ان کے ہسبینڈ تھے، ہے نا، یعنی ہمارے دوست کے بہنوں ہی تھے. یہ واقعہ خود ہمارے دوست نے ہمیں بتایا. تو وہاں پر کچھ ہی وقفہ گزرا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے یاد کیا تو ان کے جو شوہر تھے وہ اچانک اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کہو مجھے حضرت نے بھیجا ہے، میں مفتی اعظم کا مرید ہوں، مجھے حضور تاج الشریعہ نے بھیجا ہے، اور اب آپ بے فکر ہو جائیے، حضرت کی آپ پر توجہ ہے. ان کا جملہ ہے یہ، حضرت کی آپ پر توجہ ہے. ارے پکارو تو صحیح، دل سے پکارو تو صحیح. امداد میں کمی نہیں، پکارنے میں کمی ہے، ہم میں کمی ہے. ارے وہ تو وہ سخی ہیں، سبحان اللہ، سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی، وہ گھرانہ ہے حضور تاج الشریعہ کا. جتنے دن تک پریشانی رہی وہ بزرگ وہاں پر رہے، اور وہ مفتی اعظم کے مرید تھے جو موجود حاضر آئے تھے. اور اس کے بعد کہا کہ اب میں جاتا ہوں، اب آپ کے گھر سے سب دفع ہو چکے ہیں. وہ دن تھا، آج کا دن ہے، ان کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے. کہتے ہو کہ ایک دن دو دن کب تک؟ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں. اور اللہ کے ولیوں کی شان ہی یہی ہے، سبحان اللہ، کہ جن کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کے درجات میں اللہ برکتیں ہی عطا فرماتا ہے. اللہ پاک حضور تاج الشریعہ کے درجات میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے کرم کی چھینٹیں ہم غلاموں پر بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. پھر ایک واقعہ انہی کا ہوا تھا. وہ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے ٹکٹ نکالی گاؤں جانے کی. میں یہ تاج الشریعہ کی بات کر رہا ہوں، حضور تاج الشریعہ کی بات کر رہا ہوں. اور آج کل کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جو بس کرامتیں بیان کر کے یہاں تک کہ بیان کر جاتے ہیں کہ غوث پاک سے ملا دیتے ہیں، ہے نا. ہوا ہے، بہت ہوا ہے معاملہ ایسا. کہتے ہیں جیسے غوث پاک سے ہوا تھا ویسے ان سے ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، عقل مندانہ اشارہ کافی ہے. ایسے واقعات بیان کر جاتے ہیں. اللہ اکبر.
یعنی غوث پاک سے جو کرامتیں ہوئی وہ فلاں صاحب سے ہوئی. اللہ اکبر. بہرحال یہ حضور تاج الشریعہ ہے. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ کا وسیلہ مانگو تو بیمار اچھے ہوتے ہیں. اور اس کے گواہ تو اس وقت کے سب سے بڑے ہمارے شیخ حضور قائد ملت خود ہیں. ہمارے سامنے ہی واقعہ آیا, ان کا ٹرانسپلانٹ کا کچھ مسئلہ آ گیا تھا جو حضرت نے بیان بھی فرمایا تھا عرس میں. سبحان اللہ. ان کو نہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑی نہ کوئی ضرورت پڑی. حضرت کی بارگاہ سے انہوں نے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے میری یہ بیماری کو دور فرما. وہ ٹھیک ہو گئے, ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے خود حضور قائد ملت کو بیان کیا اور حضور قائد ملت نے ہم لوگوں سے بیان کیا. تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا. تو پھر انہیں پریشانی ہوئی, ٹرین کی ٹکٹ نکالی انہوں نے اپنے گاؤں جانے کی, ان کے والد اور والدہ. پھر وہی بزرگ حاضر آئے, کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ٹکٹ کینسل کر دو. حضرت فرما رہے ہیں ٹکٹ کینسل کر دو. اب یہ حیران, یہی ایک جملہ بولے جا رہے ہیں. وہ رات میں 2 یا 3 بج رہے تھے, انہوں نے فون کیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا میں تو پریشان ہوں کہ مطلب ٹکٹ تو میں نے نکالا تو میں نے تو صرف یا تو ابا کو پتا یا تو امی کو پتا, بہن کو بھی نہیں بتایا. اور حاضری بہن کے یہاں پر آ رہی ہے, بہن کو بھی نہیں پتا. تو کہا کہ میں فوراً کینسل کرواتا ہوں. انہوں نے فوراً کینسل کروایا اور پتا چلا کہ وہ جو ٹرین جانے والی تھی کچھ نہ کچھ حادثہ پیش آیا. اب ان کے والد صاحب جو ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ مطلب یہ کنیکشن کیسے, ایسا کنیکشن کہتے, تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں تو سامنے ایک قبرستان ہے, قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرتا ہوں. اور جب فاتحہ ہر روز فجر بعد میں حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کرتا ہوں, کچھ صورتیں تلاوت کر کے حضرت کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں. یہ اسی کی برکت ہے. تو اپنا عمل بنا لو, جب کسی بزرگ کا تصرف آپ کو چاہیے بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پر کچھ آیتیں کچھ صورتیں پڑھ کر انہیں ثواب پہنچا دیا کرو. یہی سب سے بہتر طریقہ ہے تصرف حاصل کرنے کا. اور یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے. اور یہ حضور تاج الشریعہ وہی ہیں جنہوں نے جب تشریف لائے تھے سبحان اللہ اس دنیا میں, تب بھی جو ہے دکھایا تھا, وہ منظر دکھایا تھا. جہاں تشریف لے گئے تھے اپنے اعلیٰ حضرت کی جانشین نظر آ رہے تھے, اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی اعلیٰ حضرت کی جانشینی کا حق ادا کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھلا آئی کی کیسے اب بلائیں قادری تجھ پہ, درخت لگوا لو, بولو سبحان اللہ. یہ میں حسن زن کی بنیاد پہ کہتا ہوں, جو جس محبت سے سبحان اللہ کہے ہو سکتا ہے وہ درخت اتنا ہی اونچا ہو. سبحان اللہ. بھلا آئی کی کیسے اب بلائیں قادری تجھ پہ, حضور قائد ملت کا دست فیض ہے تجھ پہ. بلاؤں بھگاتا ہوں ہمیشہ شیر یہ پڑھ کر, مجھے کیا فکر میرے یاور, مجھے کیا فکر گو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود رفتار بلا کر دے, بلاؤں کو جو میری خود رفتار. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے. پیروں میں چوٹ لگے پٹی باندھنے پروفیسر کے پاس جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. بایولوجی میں پرابلم ہو فزکس کی پروفیسر کے پاس, کہاں جائیں گے؟ بایولوجی کے پروفیسر کے پاس جائیں گے کہ فزکس والے کے پاس جائیں گے آپ؟ یعنی جس کا جو مسئلہ ہے وہ وہی حل کرتا ہے. قرآن نے بتایا اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو, اگر تم نہیں جانتے ہے نا. تو ہم انجینئر سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں. دینی مسئلہ جب آتا ہے تو ڈاکٹر سے انجینئر سے پوچھتے ہیں. تو اسی لیے یہ قوم جو ہے نا کہیں اور جا رہی, یوٹیوب کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. بچوں کو یوٹیوب سے دور رکھیے آپ لوگ, صرف پڑھائی لکھائی سے ہی جو ہے قریب ہوں. باقی یہ جو انٹرنیٹ اور یہ سب آ چکا یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے.
حدیث پاک جب ہمیں پڑھائی گئی تھی کہ فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کا چھیٹا، بارش کے پانی، ہم حیران ہوتے تھے ایسے فتنے اور گھر میں آ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. دیکھیے ہزاروں، ایک وہ زمانہ وہ تھا ایک بیان کرنے والا تھا، ہزاروں سننے والے تھے. آج 1000 بیان کرنے والے ہیں، ایک بیٹھ کر سن رہا ہے. یہ زمانہ آ چکا ہے. آپشن ہے کس کا سننا ہے، طبیعت کے مطابق سب کا آپشن ہے. انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے. جس کا بیان سننا ہے سن لو، غیر عالم کا بیان مت سنیے. ہاں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا علماء ہی سے جو ہے دین حاصل کریے. جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی تو دے گا، ہے نا. میں بتاتا ہوں مسئلہ آئے تو کہاں جانا ہے. کوئی مسئلہ ہو یا فتوا چلے جاؤ بریلی میں. آواز اور بلند ہو جائے، یہ شعر کا استقبال اور بلند آواز سے کرو. کوئی مسئلہ ہو یا فتوا چلے جاؤ بریلی میں، چلے جاؤ چلے جاؤ بریلی میں. بس کی پل میں اس کو حل میرے اسجد رضا کر دے. بس کی پل میں اس کو حل میرے اسجد رضا کر دے. نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور. صاری ودیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آپ حضرات کے سامنے جو میری مختصر سی حاضری رہی، بس کچھ اور جملے میں پیش یوں کرنا چاہوں گا کہ میں بھی ایک چھوٹا سا جماعت رضائے مصطفیٰ کا خادم ہوں اور آپ بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے خادم ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کی اس مبارک تنظیم کے آپ بھی خادم ہیں اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس مبارک تنظیم سے آپ بھی جڑے ہیں. اچھا کچھ باتیں عرض کر دوں پھر مختصر انشاءاللہ. تو جماعت رضائے مصطفیٰ کا کام، ایک لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جماعت کہیں نظر نہیں آتی. کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ جماعت نظر کیوں نہیں آتی؟ تو کام نظر آتا ہے، جماعت نظر نہیں آتی. نظر کام آنا چاہیے، جماعت نظر نہیں آنی چاہیے، کام نظر آنا چاہیے. اور یہ جماعت تشہیر پہ بلیو نہیں کرتی، چھپانے پہ بلیو نہیں کرتی کہ یہ کام کیا اور اتنا بتایا، اتنا کام کیا اور فلاں جگہ جو ہے اس کو پیپر میں ڈال کر اتنا جو ہے بتایا. یہ جماعت کا کام ہو نہیں. جتنا کرے گی اتنا بتائے گی. اور یہ شیوا ہمیں اعلیٰ حضرت سے ہی ملا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کوئی فتویٰ لکھ دیتے یا کوئی ایسا مسئلہ جو بڑا پیچیدہ ہوتا حل کر دیتے، اس کے بعد لوگ آپ کی تعریف کرتے کہ حضور کسی سے حل نہیں ہو رہا تھا، اللہ پاک نے آپ سے کام لے لیا، سبحان اللہ، آپ تو یہ ہیں، آپ تو اتنے بڑے ہمارے جو ہے رہبر ہیں، آپ تو ہمارے قائد ہیں. اعلیٰ حضرت اپنا کریڈٹ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے سب غوث پاک کا کرم ہے. تو یہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے، رضائے خود نہیں ہے. جماعت کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی رضا چاہنے والی جماعت ہے. اعلیٰ حضرت نے اسے رضائے مصطفیٰ ہی لکھا ہے. اور یہ جماعت وہ جماعت ہے انشاءاللہ کہ یہ دجال سے بھی لڑے گی انشاءاللہ. ہاں، جس کی جو ہے پیشن گوئی سرکار نے فرمائی تھی کہ ایک جماعت ہوگی. اللہ کرے اس جماعت میں ہمارے تمام سنی صحیح العقیدہ احباب جڑ جائیں. حرام کام کے ذریعے دین کا کام نہیں ہو سکتا. کوئی یہ چاہے کہ میں شراب کی بھٹی ڈال دوں اور اس کے فائدے جو اس سے رقم آئے اس سے مسجد کی تعمیر کروں، تو بتائیے یہ درست ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو درست ہے؟ تو یہ بلا تمثیل کوئی حرام کام میں ملوث ہو کر چاہے کہ میں دین کا کام بہتر کر سکوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی خام خیالی ہے. دین کا کام تو سنت مبارکہ پر عمل کر کے ہی ہوتا ہے، سرکار کے فرامین پر عمل کر کے ہی ہوتا ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ، میں نے کہا، تشہیر نہیں چاہتی. جماعت رضائے مصطفیٰ کام کرتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ممبئی میں ابھی جب لاک ڈاؤن لگا پورے ہندوستان میں اور سب جگہ، تو بمبئی میں بہت ساری پریشانی. میں آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے بتا رہا ہوں صرف
کہ کبھی ایسے اعتراض آئیں تو آپ حضرات اس کو مسکرا کر کے سن لیجئے گا. ہاں یہاں سے سن کر یہاں سے نہیں یہیں سے نکالیے گا, یہاں تک لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کام ہوتا یا نہیں ہوتا ہے نا, ہم خود جانتے ہیں. آپ نے ایک کام کیا, اچھا کیا, اللہ اسے ہی قبول کرے گا. ایک کام اچھا کیا, 100 برے کیے, اب ان 100 کو ایک اچھے کے ساتھ ملا کر کے پیش کریں گے تو اسے کام نہیں کہیں گے. سمجھے آپ؟ ایک میں مثال بڑی کڑوی دیتا ہوں کبھی کبھی ہے نا, لوگ کہتے ہیں بڑا کڑوا بھی بولتا ہے کبھی کبھی, تو میں سمجھانے کے لیے, کیونکہ آدمی کو بات ایسے سمجھ میں آتی ہے. آپ نے کسی نے ایک دیگ کھیر پکائی اور اس میں ایک قطرہ غلاظت کا ملا دیا ہے نا, اور اسے پورے محلے میں بٹوایا. بتائیے درست کیا؟ کس کس کو غلط کام, کس کس کو ناپاک کھلا دیا اس نے, کس کس کو غلط چیز کھلا دی اس نے, ہے نا. ہم تھوڑی کھیر پکاتے ہیں لیکن غوث پاک والی پکاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, اور اس کھیر میں اتنی برکت ہوتی ہے سبحان اللہ کہ حضرت جابر کے دسترخوان کا کرم ہو جاتا ہے, اور یہ مادوبہ, یہ دسترخوان بڑھتا ہی جاتا ہے الحمدللہ. اور تاج الشریعہ کے نام پہ تو پوری دنیا کھا رہی ہے نا. جو نام جو برائی سے لیتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں, جو اچھائی سے لیتے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں, بھائی آپ بھی کھا رہے ہیں, ہم بھی کھا رہے ہیں. ہر غلام حضور تاج الشریعہ کا تو کھا ہی رہا ہے, دشمن بھی نام لے لے کے کھا رہا ہے نا. اللہ پاک ان کے دشمنوں کو, اعلی حضرت کے حاسدوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے کام کو دن 11ویں, شام 6ٹی اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, ہے نا. غریب نواز کا فیضان خوب آب و تام فرمائے, اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی خوب خدمت کریں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا ہم کام کر رہے ہیں تو فلاں تانا دے رہا ہے. تانا تو دے گا, اچھا کام, اچھا تعریف بھی ملے گی. تو کہیں پہ حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ایسے شخص کو جو جنت میں جائے گا لیکن اس کے مخالف نہ ہو. کیا سمجھا آپ نے؟ جنید بغدادی کا فرمانا یہ ہے کہ جس کا کوئی مخالف نہیں وہ جنت ہی میں نہیں جائے گا. ایک جنازہ, ایک بزرگ کے سامنے ایک جنازہ آیا تھا, سب تعریف کر رہے تھے, اپنا بھی تعریف کر رہا تھا, پرایا بھی تعریف کر رہا تھا, بد مذہب بھی تعریف کر رہا تھا اور خوش مذہب بھی تعریف کر رہا تھا, مسلمان بھی تعریف کر رہا تھا, غیر اسلام والا غیر مسلم بھی تعریف کر رہا تھا. وہ بزرگ وہاں سے پلٹ گئے, کہا ہو نہ ہو یہ جنازہ کسی منافق کا ہے, کسی منافق کا جنازہ ہے کہ سبھی تعریف کر رہے ہیں. کوئی منافق تو اس کی برائی کرے تب تو پتا چلے یہ مومن کا جنازہ ہے, یا کوئی مومن یہ کہے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے تب پتا چلے گا. یہ تو جنازے کی سب تعریف کر رہے ہیں, تو سب کی تعریف ہمیں سننی بھی نہیں ہے. سب کی تعریف تو جنید بغدادی کا یہ قول آپ ذہن میں رکھیے, تب کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ہر جنتی وہی ہے جس کا کوئی مخالف ہوگا کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے. اور حضور حافظ ملت فرماتے ہیں ہر مخالفت کا جواب کام ہے, ہر مخالفت کا جواب کام ہے, کام کیجئے. اور میں کہتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ سے آج یہ مبارک محفل سجائی گئی, تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ممبران سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں محبت سے, ماشاءاللہ. تو یہ سارے لوگ جماعت رضائے مصطفیٰ کے چھوٹے بڑے سب یہ ممبر ہیں. میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو عہدے داران ہیں وہی ہاتھ اٹھائیں گے. اس سے میں یہ سمجھ گیا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ جتنے بھی تاج الشریعہ کے غلام آئیں گے سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہاں ہم جماعت رضائے مصطفیٰ والے ہیں نا. جماعت رضائے مصطفیٰ عہدے پر بھی بلیو نہیں کرتی, فلاں صدر صاحب فلاں نائب صدر صاحب. یہ تو جو جتنا بڑا عہدے پر فائز ہے وہ اتنا بڑا خادم ہے دین کا, وہ اتنا بڑا خادم ہے دین کا. تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے جو حضرات جن کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ داڑیاں سجا لیں, ہے نا, وہ داڑیاں رکھ لیں اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ کہ بھائی ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں, ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ, اور غیر کو بتائیں گے کہ دیکھو تاج الشریعہ کے غلام یہ ہوتے ہیں جو سنت کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں, کھچا کے تبلیغ نہیں کرتے, ہے نا. ہاں تو یہ کام بولتا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ یہ داڑھی رکھیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, اور انشاءاللہ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ہے نا, اور سچے پیر کی سچی باتوں پر عمل کریں گے, ہے نا, حضور تاج الشریعہ کے فرامین پر عمل کریں گے. یہ چند باتیں میں نے عرض کی. اگر کسی بھائی کو تکلیف ہوئی ہو, کسی کو ہوئی تکلیف تو ہوتی رہے, میں نے بات تو حقیقی کہی ہے نا, اور کسی کو تکلیف ہوگی نہیں میری ان باتوں سے.
اللہ پاک حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر خلاف شرع مجھ سے کوئی بات سرزد ہوئی، آپ تمام کو میں گواہ بنا کر رجوع کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمائش کے مطابق میں 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام. اچیاں دے سگلائی صدقے جواں اڑ اچیاں تو جڑن ویا نہ لنوائی میرا مرشد سوڑا. آپ حضرات کو خالی کہنا ہے حق ہے. کوئی چیز جب کامیاب ہوتی جشن مناتے ہیں نا، تو اس کلام کے ساتھ آپ جشن منا لیں. میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا. پیر کے میرا سچا رہبر پیر کی راہ دکھائے، پیر کی میرا سچا رہبر پیر کی راہ دکھائے. پیر کی میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا. اس نے اختر رضا دیکھتے رہ گئے، چہرہ رشک ماں دیکھتے رہ گئے. اس نے اختر کی رنگت کا کیا ہو پایا، ہم تو اسجد رضا دیکھتے رہ گئے. قائد ملت سوڑا، قائد ملت سوڑا، آواز نکلے. قائد ملت سوڑا، تاج شریعہ سوڑا، تاج شریعہ سوڑا، تاج شریعہ سوڑا. سہارا دو، سہارا دو، سہارا مفتی اعظم کھڑا گئے در پر ایک مرتا تمہارا مفتی اعظم، جنہیں بچپن میں ہی نوری میاں نے دے دیا سب کچھ. وہ ہے احمد رضا خاں کا دلارا مفتی اعظم. مفتی اعظم سوڑا، مفتی اعظم سوڑا، مفتی اعظم سوڑا. اعلی حضرت سوڑا، بریلی والا سوڑا، بریلی والا سوڑا. جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہم ہندی غلاموں کو یا غریب نواز تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میرا خواجہ سوڑا، میرا خواجہ سوڑا، ہند کا راجہ سوڑا، ہند کا راجہ سوڑا. غوث اعظم سوڑا، غوث اعظم سوڑا، غوث اعظم سوڑا. آخری میں ایک نام میں لیتا ہوں، اور آپ حضرات کو میں چاہوں گا کہ اس نام پہ اپنے ہاتھوں کو بھی گواہ بنا لیں کہ ہم نے ان کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تھے، تاکہ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں اللہ کی بارگاہ میں حشر میں کہ فلاں کے نام پر خوشی سے اٹھے تھے. وہ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بھی، ہاتھ، آنکھ، کان سب گواہی دیں گے نا. تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھا کر کے گواہ بنا لو. امیر معاویہ سوڑا، پہچان ہو گئی نہیں ہو گئی. امیر معاویہ سوڑا، امیر معاویہ سوڑا، مولا علی سوڑا، مولا علی سوڑا، مولا علی سوڑا. عثمان غنی سوڑا، فاروق اعظم سوڑا، صدیق اکبر سوڑا، صدیق اکبر سوڑا. منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا. ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ کا لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا. میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے
اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا کوہ میرا، جس نے بنایا اور پالا، مولا دل کا سنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ دو جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو درود، شافع روزی جزا تم پہ کرو درود، شافع روزی جزا تم پہ کرو درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرو دجا دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کعبہ چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفی پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو درود، غوث و خواجہ اور رضا سیدی اختر رضا، غوث و خواجہ اور رضا نوریوں اسجد رضا، سب ہے تمہاری عطا تم پہ کرو درود، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ تشریف رکھیں۔ آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ جے پور۔